بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ ایک روز بصرہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے کہ ایک کنیز کو ایک نہایت جاہ و جلال اور چشم و خدم کے ساتھ جاتے دیکھا۔ آپ نے اسے آواز دے کر پوچھا، کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے یا نہیں؟ کنیز جو دکھنے میں نہایت خوبصورت و دلکش تھی اور غلاموں کے جھرمٹ میں تھی، مالک بن دینار کی یہ آواز سن کر رک گئی اور کہنے لگی، بابا جی یہ کیا کہتے ہو؟ ذرا پھر سے کہو۔ آپ نے پھر پوچھا، کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے یا نہیں؟ کنیز کہنے لگی، اگر بالفرض وہ مجھے بیچتا بھی ہو تب بھی کیا تم جیسا مفلس مجھے خرید سکتا ہے؟ کیا تم میری قیمت ادا کر سکتے ہو؟ آپ نے کہا، ہاں میں کر سکتا ہوں، اور تم کیا چیز ہو؟ میں تم سے بھی اچھی چیز خرید سکتا ہوں۔ کنیز یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خادموں کو حکم دیا، اس شخص کو ہمارے گھر تک لے آؤ۔ یہ کہہ کر کنیز آگے بڑھ گئی اور ایک خادم حضرت مالک کو ساتھ لے کر اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کنیز گھر پہنچی تو اپنے مالک کو تمام قصہ کہہ سنایا۔ مالک بھی یہ سن کر بے اختیار ہنس پڑا اور کہنے لگا، لاؤ ذرا اس درویش کو، ہم بھی تو دیکھیں۔ دونوں نے حضرت مالک بن دینار کو اپنے پاس بلا لیا۔ کنیز کے آقا نے جیسے ہی حضرت مالک بن دینار کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس کے قلب پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اپنا سوال ہی بھول گیا اور کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا، یہ کنیز میرے ہاتھ بیچ دو۔ کہنے لگا، آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ فرمایا، اس کی قیمت ہی کیا ہے؟ میرے نزدیک تو اس کی قیمت کھجور کی 2 سڑی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ وہ شخص پھر کہنے لگا، بابا جی اس قدر خوبصورت کنیز کی قیمت کیا فقط 2 سڑی ہوئی گٹھلیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا اس کنیز میں بہت سے عیب نہیں ہیں؟ اور عیب دار چیزوں کی قیمت ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور کہنے لگا، اس میں کون سے عیب ہیں؟ آپ نے فرمایا، سنو، جب یہ عطر نہیں لگاتی تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے، جو منہ صاف نہ کرے تو منہ گندا ہو جاتا ہے اور بدبو آنے لگتی ہے، بالوں میں کنگھی چوٹی یا تیل نہ ڈالے تو جوئیں پڑ جائیں اور بال پرا گندا ہو جاتے ہیں، اور جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو بوڑھی ہو کر کسی کام کی بھی نہیں رہے گی۔ حیض اسے آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، طرح طرح کی نجاستوں سے یہ آلودہ ہے، اور ہر طرح کی کدورتیں اور رنج و غم اسے پیش آتے ہیں، اور یہ سب تو ظاہری عیب ہیں۔ اب ذرا باطنی سنو، یہ خود غرض اتنی ہے کہ تم سے اگر محبت ہے تو غرض کے ساتھ ہے، یہ وفا کرنے والی نہیں، اور اس کی دوستی سچی دوستی نہیں، کیونکہ تمہارے بعد تمہارے جانشین سے ایسے ہی مل جائے گی جیسا کہ اب تم سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ اور میرے پاس اس سے کم قیمت کی ایک کنیز ہے جس کے لیے میری ایک کوڑی بھی صرف نہیں ہوئی، اور وہ سب سے فائق کافور، زعفران، مشک اور جوہر نور سے اس کی پیدائش ہے۔ اگر کسی کھارے پانی میں اس کا لعاب گرا دیا جائے تو وہ شیریں خوش ذائقہ ہو جائے، اور جو کسی مردے کو اپنا کلام سنا دے تو وہ بھی بول اٹھے، اور جو اس کی ایک کلائی سورج کے سامنے ظاہر ہو جائے تو سورج بھی شرمندہ ہو جائے، اور جو تاریکی میں ظاہر ہو تو اجالا ہو جائے۔ وہ اپنے عہد کی پوری ہے اور دوستی کو نبھانے والی ہے۔ آپ نے فرمایا، اب تم بتاؤ ان میں سے کون سی خریدنے والی ہے؟ کہنے لگا، یقیناً وہی ہے جس کی آپ نے تعریفیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جانتے ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت ہر وقت ہر شخص کے پاس موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات بھر میں ایک گھڑی کے لیے تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور نہایت اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھو، اور جب تمہارے سامنے کھانا چنا جائے تو اس وقت اس میں سے خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی بھوکے کو بھی دے دیا کرو، اور یہ کہ مخلوق خدا سے تکلیفوں کو دور کرنے میں لگ جاؤ، اور اپنی عمر بقدر ضرورت سامان پر اکتفا کرنے میں گزار دو، اور اس مکار دنیا سے اپنی فکر کو
بالکل الگ کر دو، پھر دیکھو تم کس قدر چین میں آ جاتے ہو، اور اس کے ثمر میں تمہیں جنت میں ایسی عورتیں دی جائیں گی جو ہر قسم کے عیب سے پاک اور خالص تن تمہاری محبت میں گرفتار ہوں گی۔ اس لیے مجھے اس کنیز کی ضرورت نہیں، اور اس کی قیمت میری نظر میں 2 سڑی ہوئی گٹھلیوں کے برابر ہے۔ وہ شخص حضرت مالک بن دینار کی باتیں سن کر دم بخود رہ گیا اور کہنے لگا، اے کنیز، سنتی ہے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ کنیز نے کہا، درویش سچ کہتے ہیں اور خیر خواہی ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، اگر یہی سچ ہے تو جا، میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کیا اور فلاں فلاں جائیداد تجھے دی، اور غلاموں سے کہا تم بھی اب سے آزاد ہو، اور میں نے فلاں فلاں جائیداد تمہارے نام کر دی، اور یہ گھر اور اس کا تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور پھر دروازے پر ایک بہت موٹے کپڑے کو کھینچ لیا اور تمام پوشاک فاخرہ اتار کر اسے پہن لیا۔ کنیز جو یہ حال دیکھ رہی تھی کہنے لگی، تیرے بعد میرا کون ہے؟ الغرض اس نے بھی لباس فاخرہ اتارا اور دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ نے ان دونوں کو اس حال میں دیکھ کر ان کے لیے دعائے خیر فرما کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ منقول ہے کہ یہ دونوں اس دن سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور اسی حالت میں جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی دین کی سچی لگن اور اپنی محبت عطا فرما دے۔ آمین۔